آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب کبھی وضو کا پانی صحابہ کے پاس نہ رہتا، خواہ وہ زورا کا مقام تھا یا حدیبیہ کا مقام تھا یا اور کوئی سفر تھا، کسی بھی سفر پر کبھی صحابہ کرام 300 کی تعداد میں تھے، کبھی صحابہ کرام حدیبیہ میں 1500 کی تعداد میں تھے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیثیں ہیں کثیر۔ 2 حدیثیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بات توجہ طلب ہے، اور یہ واقعات درجنوں بیسیوں مرتبہ جگہ جگہ پیش آتے، اور یہ بھی سن لیں پھر کہ ان میں سے کوئی ایک واقعہ کفار کے مطالبے پر پیش نہیں آیا۔ پانی کے چشموں کا بہ نکلنا حضور کی انگلیوں سے کہ نبوت کی دلیل دینے کے لیے معجزہ طلب کیا گیا ہو، نہیں، غلاموں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، غلاموں کی حاجت روائی کے لیے آیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر ہمارے پاس نہ پینے کا پانی تھا، نہ وضو کا پانی تھا، قطرہ بھی نہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کے پاس چھاگل ہے جس میں کوئی 2-4 قطرے ہی پانی کے ہوں، تو صحابی چھاگل لے کے آ گئے، 2-4 قطرے پانی کے تھے، تو آقا علیہ السلام نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دی۔ اب میں یہ خاص نقطہ بتانا چاہتا ہوں، دست مبارک ڈال دیا، انگلیاں ڈال دیں، اور صحابہ کہتے ہیں، لفظ سنیے بخاری اور مسلم کے، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَسُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّعْنَا قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا 100 أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا 15 مئة۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے چھاگل میں اپنا دست مبارک ڈالا اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی نکلنے لگا، ابل ابل کر چشموں کی طرح پانی نکلنے لگا، اور ہم 1500 تھے۔ ہم نے وضو بھی کیا، پیا بھی، غسل بھی کیے، اور کہا اگر 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے تو وہ پانی پورا رہتا۔ اب ایک بات توجہ طلب ہے، بعض علماء آج کل اس طرح کی تمام احادیث کو تکثیر الماء کے تحت لکھتے ہیں، یعنی معجزہ یہ تھا کہ پانی بڑھ گیا، تھوڑا پانی بڑھ گیا۔ یہ تکثیر الماء نہیں ہے، یہ تخلیق الماء ہے، یہ الگ واقعات ہیں۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، یہ الگ واقعات ہیں کہ کہیں تھوڑا سا پانی تھا، آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک ڈالا اور پانی بڑھ گیا، سینکڑوں کو پورا آ گیا۔ تھوڑا پانی دست مبارک ڈالنے سے پانی بڑھ جائے، پانی اٹ سیلف بڑھ جائے، اس کو کہتے ہیں تکثیر الماء، پانی کا بڑھ جانا۔ اور جو حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں بخاری مسلم کی متفق علیہ، اس میں یہ حدیث میں ایک لفظ بھی کسی صحابی کی زبان سے نہیں آیا کہ وہ پانی بڑھ گیا۔ یاد رکھ لیں، پانی بڑھ جانے کا لفظ حدیث کی کسی عبارت میں نہیں آیا۔ اس میں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ کی انگلیوں سے، ہاتھوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے۔ تھوڑا پانی نہیں بڑھا بلکہ پانی کے چشمے دست مصطفیٰ سے پھوٹے۔ موازنہ کیجئے حضرت موسیٰ کے اس مقام کے ساتھ، ان سے ان کی قوم نے پانی مانگا، آپ نے پتھر پر عصا مارا، ڈنڈا مارا، اور پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ارے پتھروں سے چشمے پھوٹا کرتے ہیں، چشمے پتھروں سے ہی پھوٹتے ہیں، وہ خشک پتھر تھے۔ حضرت موسیٰ کے عصا سے چشموں کا پھوٹنا معجزہ تھا، تو مگر معجزہ یہ تھا کہ عصا سے چشمے پھوٹے۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ عالم دیکھیے کہ انسانی جسم سے پانی کے چشمے کبھی نہیں پھوٹے، گوشت اور پوست سے پانی کے چشمے انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کبھی پھوٹے ہوں۔ آقا علیہ السلام نے انگلیاں رکھی، ہاتھ سے چشمے پھوٹے، اور اتنا پانی میرے آقا کے جسم اطہر سے، انگلیوں سے نکلا کہ کہتے ہیں 1,00,000 ہوتے تو وہ بھی کافی رہتا۔ یہ تکثیر الماء القلیل نہ تھا، کم پانی کو بڑھا دینا نہ تھا، بلکہ اپنی انگشت مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پیدا کر دینا تھا۔ یہ حضور کی قدرت و تصرف کا مقام تھا۔ اب یہ واقعات تو آپ نے بہت سے پڑھے احادیث میں، اب ایک خاص حدیث کا ایک واقعہ آج کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو شاید اتفاق بہت کم ہوا ہو بڑے علماء کو چھوڑ کر کہ آپ نے سنا ہو کہ آقا کی قدرت و تصرف کا عالم کیا ہے۔ امام واقدی نے المغازی میں روایت کیا ہے، اور امام حلبی نے سیرت النبویہ میں روایت کیا ہے، اور ان تمام کتب میں واقعہ یہ آتا ہے
کہ جب غزوہ تبوک سے آقا علیہ السلام واپس پلٹے، غزوہ تبوک سے، تو رستے میں رکے، ایک صحابی کے پاس پانی تھا، لشکر آگے چلا گیا، آقا علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ پیچھے تھے، لشکر کو آگے بھیج دیا، آگے چلے جاؤ۔ پاس ایک خادم تھا، اس کے پاس چھاگل تھی چھوٹی سی، اس میں پانی تھا، اس نے پانی یوز کیا، وضو کیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس میں تھوڑا سا بچا کے رکھ لینا، شاید آگے ضرورت پڑے، تھوڑا سا رکھ لو، شاید آگے ضرورت پڑے۔ وہ صحابی کہتے ہیں عبید اللہ بن عبد العزیز، ان کی روایت سند کے ساتھ آتی ہے امام واقدی کی، اور وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو قتادہ، کہ جب تبوک سے چلے تو واپسی پر میں نے وہ تھوڑا سا پانی برتن میں رکھ لیا، ہم آگے پہنچے، فرمایا یا ابا قتادہ احتفظ بما فی العداوت والرکوت فإن لها شأنا، آگے ضرورت پڑنے والی ہے، یہ چند قطرے جو بچ گئے ہیں محفوظ رکھ لینا۔ کہتے آگے پہنچے تو بڑا قافلہ رکا ہوا تھا اور پریشان تھے، نماز کا وقت تھا اور کسی کے پاس پانی کا قطرہ نہ تھا کہ وضو کر سکیں، کوئی غسل کر سکے، کوئی پانی پی سکے، جانوروں کو پلا سکے، اونٹ تھے۔ اب سنیے صحابہ کتنے تھے؟ 30,000 صحابہ تھے، غزوہ تبوک سے آ رہے ہیں واپس، 30,000 صحابہ تھے، 15,000 اونٹ تھے، 15,000، اور 10,000 خچر اور گائے مویشی تھے، بکریاں وغیرہ ملا کر 10,000، 55,000 نفوس تھے زندہ، 30,000 صحابہ، 15,000 اونٹ سواریوں کے لیے، اور 10,000 بکیا مویشی اور جانور، 55,000 زندہ نفوس تھے، لیونگ اینیملز۔ آقا علیہ السلام پہنچے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا آقا پانی کا قطرہ نہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں، آقا علیہ السلام نے اس چھاگل میں ہاتھ ڈال دیا، جب چھاگل میں ہاتھ ڈالا فوادع اصابعہ علیہا، اس کے اوپر رکھ دیا، اور یہ بھی اندر بھی نہیں، اس چھاگل کے پانی کے اوپر ہاتھ رکھا، فنبع الماء من بین اصابعہ، آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹ پڑے، اور چشمے پھوٹے، اتنا پانی میرے آقا کے ہاتھوں میں سے جسم اقدس کے نکلا کہ 55,000 نفوس نے میرے آقا کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، اور پانی پیا، سیرابی بھی کی۔ 30,000 صحابہ نے پیا، 55,000 اونٹوں نے پیا، 10,000 بقایا مویشی اور جانوروں نے پیا۔ آپ اندازہ کریں، چند قطرے پانی کے چھاگل میں ہیں، ان کے اوپر میرے آقا ہاتھ رکھتے ہیں، وہ پانی کہاں سے پیدا ہو گیا جو 55,000 نفوس پی گئے، انسان بھی اور جانور بھی۔ میرے آقا کو اللہ نے وہ قدرت عطا کی، وہ قدرت عطا کی، وہ تصرف عطا کیا کہ وہ پانی کو بڑھاتے نہ تھے، پانی پیدا فرما دیتے تھے، اور چند قطروں کو 55,000 نفوس کی ضرورت کے لیے کافی رہنے والا پانی بنا دیا۔ آقا علیہ السلام کا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔